جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں ریحان امتی، اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صوبائی دفتر اسٹریٹ روڈ کوئٹہ سے. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک متنازعہ فیصلہ سامنے آیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ان کے صوبائی دفتر میں آج ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور مجلس کے زیر اہتمام آج یہ طے ہو پائے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو متنازعہ فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے یا اس کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. اور آج اس میٹنگ کا آغاز کچھ دیر میں ہو جائے گا، اور جیسے ہی میٹنگ اختتام پذیر ہو، جو بھی رائے عمل مجلس کے جانب سے طے ہو انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کریں گے. والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اس سنجیدہ موقع پر اور اس اجلاس میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا یہ اجلاس آل پارٹیز اجلاس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان کے نائب امیر استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ حسین احمد شرودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں جاری ہے. حضرت صدر مجلس سے اجازت لینے کے بعد میں اپنی اس کارروائی کو آگے بڑھاؤں گا. جی اجازت دینا. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، جیسے کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی ماضی قریب میں ایک واقعہ پیش آیا اور ایک فیصلہ ہوا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اور اس میں قادیانی جماعت کے اہم رکن مبارک احمد ثانی کو ایک ضمانت ملتی ہے. اس کیس کے بعد پورے ملک میں ایک اضطراب کی کیفیت پھیل جاتی ہے، اور تمام مکاتب فکر کی دینی قیادتیں اس کو بہت اہمیت دیتی ہیں. تو اسی سلسلے میں میری اور آپ کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی کاز ختم نبوت پر متفقہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس مسئلے کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں تمام جگہوں پر آل پارٹیز اجلاس ہو رہا ہے. اسی آل پارٹیز کی ایک کڑی ہے کہ آج میں اور آپ یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان کے دفتر میں ایک اجلاس میں شریک ہیں. میں آنے والے تمام جماعتوں کے ذمہ داران کو ایک مرتبہ دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ سریاب کے ذمہ دار حضرت مولانا عطاء الرحمن رحیمی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس نشست کا باقاعدہ آغاز فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. ابھی آپ حضرات کے سامنے اس کیس سے متعلق کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ جس ایجنڈے پر ہم یہاں پر جمع ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ دوبارہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 15-18 دن قبل ایک فیصلہ آتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے. انہوں نے مبارک احمد ثانی نامی شخص کو ضمانت پر رہا کیا. وہ کیس کچھ اس طرح شروع ہوا کہ 2019 میں 7 مارچ 2019 کو جو موجودہ چناب نگر ہے اور سابقہ نام اس کا ربوہ تھا، وہاں کے مدرسۃ الحفظ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا قادیانیوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کی جو کتاب ہے تفسیر صغیر کے نام سے، وہ انہوں نے اس میں تقسیم کی. تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو تعزیرات ہیں 298 بی اور سی، وہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے اور قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے. کوئی ایسا طریقہ وہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے کسی مسلمان کو شبہ ہو کہ یہ مسلمان ہے. کوئی قادیانی قربانی کرتا ہے تو اس کی اجازت ملک کا آئین اس کو نہیں دیتا. قادیانی مسجد کی طرز پر اپنی عبادت گاہوں کو نہیں بنا سکتا. اسی طرح اذان نہیں دے سکتے، کسی کو سلام نہیں کر سکتا. یہ شاعر اسلام میں سے. تو قادیانیوں نے یہ تفسیر صغیر جو مرزا غلام قادیانی کے دوسرا جو خلیفہ ہے نام نہاد ان کا بشیر الدین محمود جو کہ اس کا لڑکا ہے، اس نے یہ تفسیر لکھی. اس تفسیر کے اوپر 2016 میں قانونی طور پر پابندی لگ چکی ہے. اس کے بعد پھر یہ مقدمہ دائر ہوا کوئی 2021 میں یہ مقدمہ درج ہوا. تو جس وقت یہ مقدمہ درج ہوا اس سے پہلے بھی کاروائی چلتی رہی. قرآن بورڈ کے تحت یہ آہستہ پروسیس، یہ مرحلہ وار گزرتے یہ ایف آئی آر میں گیا، اور وہاں پر جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کے اندر 3 چیزیں تھیں: 298 بی اور اسی طرح 295 بی، کہ انہوں نے شاعر اسلامی کو استعمال کیا. قرآن مجید کا یہ جو ترجمہ ہے، یہ قرآن کا ترجمہ یہ کوئی غیر مسلم شاعر نہیں کر سکتا. پاکستان کا یہ جو قرآن ایکٹ موجود ہے اس وقت، ایکٹ 2011، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن مجید کا جس وقت ترجمہ کرے گا یا قرآن مجید شائع کرے گا تو اس سے پہلے اس نے قرآن بورڈ سے اجازت لینی ہے، اور اجازت لینے کے ساتھ ساتھ اس آدمی نے حلف نامہ ایک بھرنا ہے جس کے اندر یہ حلفاً وہ کہے گا کہ میں مرزائی نہیں ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، میں لاہوری نہیں ہوں، میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اور قرآن ایکٹ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو شائع کرتا ہے، کوئی ادارہ اس کو لکھتا ہے یعنی اس کی طباعت کرتا ہے، اس کے اندر وہ کوئی 2 صفحے کم کرتا ہے، کوئی 4 صفحے اس کے اندر کم کرتا ہے، کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، کوئی ترجمہ اس کا تبدیل کرتا ہے، تو اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس شخص کو سزا ہوگی 3 سال. آج ایک بات بہت زیادہ چل رہی ہے، آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، کہ 2019 میں یہ جرم ہوا ہے، 21 میں یہ بل پاس ہوا ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس پر لکھا، اور بھی بہت سارے حضرات نے اس پر گفتگو کی، اور وکلاء حضرات بھی اس کے متعلق یہی فرما رہے ہیں
کہ یہ جو قانون 2011 میں قرآن ایکٹ منظور ہوا، اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں موجود تھیں، یہ سزائیں موجود تھیں. 2021 میں جو ہوا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک قانون موجود ہے، پہلے 20,000 روپے جرمانہ تھا، اب 1,00,000 روپے جرمانہ ہو گیا. پہلے 3 سال قید تھی، اب 7 سال ہو گیا. لہٰذا جج صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن ایکٹ اس کے اوپر نہیں لگتا، یہ سراسر انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے امت مسلمہ کے ساتھ. اس کے اوپر وہ ایکٹ لگتی ہے، بالکل لگتی ہے. دوسرے جج صاحب کہتے ہیں کہ 298 بھی اور 295 بھی اس کو خارج کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی اور مدعی کی طرف سے حسن معاویہ نامی شخص کے جو وکیل تھے وہ جس وقت پیش ہوئے تو ہمارے جج صاحب نے ان کو سننا بھی گوارا نہیں کیا اور ان کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہ حسن معاویہ کا کیس جو لگا ہوا ہے میں اس کی طرف سے وکیل ہوں. تو جج صاحب برہم ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ مامے لگتے ہیں ان کے؟ حسن معاویہ کیس بنام سرکار ہے، سرکار جانے، تم نے قرآن کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اس کو غصہ کیا اور اس کو یہاں تک کہا کہ اب اگر آپ خاموش نہیں ہوتے تو میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا. سرکاری وکیل کو کہا پیش ہو جائے. وہ جب پیش ہوتا ہے وہ بھی ٹائم مانگتا ہے کہ سر مجھے یہ آج کیس ملا ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، مجھے آج کا دن آپ ٹائم دے دیں تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی تیاری کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، امت مسلمہ اس کو بہت سیریس لیتی ہے. جج صاحب کہنے لگے نہیں آپ نہیں بول سکتے. پھر انہوں نے قادیانیوں کی طرف سے وکیل پیش ہوا، اس کو کہا آپ اپنے دلائل جاری کریں. چیف جسٹس صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام تر کیس اور تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. اگر کوئی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ فلانے نے میرا دام توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو بھی بلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، دونوں کو سنتے تھے، دونوں کو سننے کے بعد پھر فیصلہ دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد جسٹس صاحب فرمانے لگے 295 بی نکالو، 98 بی نکالو. وہ کیسے نکالے؟ قادیانی شاعر اسلام نہیں استعمال کر سکتے، یہ ملک کا قانون کہہ رہا ہے. اب یہ قرآن مجید یہ کہ شاعر اسلامی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے. اب قرآن کے نیچے اس کا ترجمہ کوئی تبدیل کر کے لکھ دے. جج صاحب کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 95 بی نکالو. 295 بی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی توہین کسی بھی طریقے سے ہو، اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، لکھ کر ہو، اس کا معنی اس کا ترجمہ تبدیل کر کے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو تو اس کو 10 سال قید ہوتی ہے. اب میں آپ حضرات سے ایک سوال عرض کروں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس تفسیر صغیر میں ہے کیا؟ تفسیر صغیر کے شروع میں لکھا ہے، تفسیر صغیر کے شروع میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کو اس کے ٹائٹل پر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ، کہ یہ مسیح ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود کی طرف انہوں نے اس کو صحابیت کا درجہ بھی دیا رضی اللہ کہہ کر اور خلیفہ مسیح ثانی بھی کہا. یہ پہلے اس پر لکھا ہے. آگے چل کر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یا آخرت سے مراد مسیح موعود ہے، یعنی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو موعود چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا معنی انہوں نے موعود کیا. موعود کیوں کیا؟ وہ مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی ہے جس عیسیٰ کا قرب قیامت میں آنا لازمی ہے اور جس کے متعلق بشارت دی گئی ہے وہ یہی ہے اور آخرت سے مراد بھی یہی ہے. آگے
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ اقصی کے اوپر گول دائرہ حاشیہ دے کر نیچے لکھا ہے جی اس سے قادیان مراد ہے. تو کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ قرآن کی اہانت ہے، امت مسلمہ کی دل آزاری ہے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو 10 سال سزا ہوگی. اب ایک طبقہ جو وہ یہ تمام چیزیں لکھ رہا ہے اور اس کی تقسیم کر رہا ہے، جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر 98 بھی نہیں لگ رہا، 95 بھی نہیں لگ رہا. تو اس کے لیے کیا کچھ اور ہوگا تب جا کر یہ قانون لاگو ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. جج صاحب نے ہمارے ساتھ بہت سخت زیادتی کی ہے. اس کے علاوہ ایک صاحب وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ عدالتی کمرے کے اندر، وکلاء حضرات جانتے ہیں کہ موبائل، لیپ ٹاپ، اس طرح کی ڈیوائسز کا استعمال کی اجازت نہیں ہے. اور وہاں پر لوگ آ کر بیٹھے ہیں باہر کے جنہوں نے یہ ڈیوائسیں رکھی ہیں وہاں پر. آخر ان لوگوں کو کون اجازت دے رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے اشاروں پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اس چیز کی وجہ سے اسلامیہ نے پاکستان کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں. آپ نے سراسر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دفعات کو خارج کر دو، یہ خارج نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر دوبارہ انہیں نظر ثانی کر کے جو صحیح موقف ہے اسے اختیار کرتے ہوئے اس ملزم کو سزا دینی پڑے گی. آپ کو یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا، وہی اس کی حفاظت کرے گا. لہٰذا حضرت مولانا عبد الرحمن رفیق صاحب اور دیگر تمام جماعتیں، تمام علماء، چشتی صاحب، سالم صاحب، تمام حضرات، آپ کو کوئی آل پارٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چوک چوراہے پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی احمد صاحب آپ کو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا عبدالرزاق صاحب آپ بھی اپنے حجرے میں آرام سے بیٹھ جائیں. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ رحیمی صاحب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، آپ سب خفارے ہیں اس سے. یہ آپ نے ظلم کیا ہے اس امت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ. انتہائی اختصار کے ساتھ ایک اور جگہ اس کے آگے آرٹیکل 9 میں جج صاحب کہتے ہیں کہ ملک پاکستان کا آئین اور قانون، آپ حضرات توجہ کریں، یہاں انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے، انہوں نے اس فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ آئین کی دفعہ 20(a) طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا. آگے لکھتے ہیں جی ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا. آئین کی دفعہ 22 یہ لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا. یہ آپ تمام حضرات نے دیکھ لیا. یہاں پر انہوں نے خیانت کی ہے ہمارے ساتھ. قادیانی مرزا غلام قادیانی کو عین محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی قادیانی چوک چوراہے کے اوپر یہ کہے کہ مرزا غلام قادیانی محمد الرسول اللہ ہے تو مفتی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مقتدی اس کو چھوڑ دیں گے؟ مفتی احمد صاحب کہتے ہیں زندہ نہیں جائے گا وہ. اگلی بات، اگر کوئی قادیانی یہ کہے کہ حکیم نور الدین وہ کیا ہے؟ ابو بکر ہے، کوئی برداشت کرے گا اس کو؟ اگر کوئی قادیانی یہ کہے کہ بشیر الدین محمود عمر ہے، کوئی برداشت کرے گا؟ معاذ اللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو اور اس کو دیکھو.
کوئی شخص اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ جسٹس صاحب، جہاں آپ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ تو پوری قادیانیت کو مروا رہے ہیں یہاں۔ جس دن قادیانیوں نے یہ کام شروع کر دیا تو پاکستان میں کوئی قادیانی زندہ نہیں بچے گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات بھی اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ درخواست کروں گا میں جناب مولانا عصمت اللہ سالم صاحب سے کہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر کی حیثیت سے اس مسئلے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و اصحاب اجمعین کے ایک بڑا ہی اہم ایشو پاکستان کے بلکہ پاکستان سے باہر بھی مسلمانان اسلام نے اس کو محسوس کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا اسلام اور ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں بھی عقیدۂ ختم نبوت پہ کوئی آنچ آئے گی تو ہر مسلمان چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، مشیر ہو، سب کا یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائے۔ اور حیران تو اس بات پہ ہوں کہ کتنے دن گزرنے کے باوجود وہ ریاست جس کا ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، کس چیز پہ رکھی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج اسی محمد آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناموس پہ آنچ پڑی ہے۔ اور کون کر رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے اعلیٰ عدلیہ اور پاکستان کے سب سے اعلیٰ عدلیہ کا سب سے اعلیٰ جج جسے قاضی قضات کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا جو پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ وہ ظالم، وہ جابر، جو کہ ہم تو اسے مسلمان نہیں کر دانتے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہم نے 1974 میں ایک اتفاقی طور پہ ایک فیصلہ پارلیمنٹ کی طرف سے آیا 7 ستمبر کو کہ آج کے بعد قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری کوئی مسلمان ہے وہ کافر ہے۔ لیکن وہ ڈٹائی سے پھر بھی ہر وقت مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ایک اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں کہ پھر ہمیں موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیدار ہیں، ہم سوئے ہوئے تھے، لیکن چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے اس ایک فیصلے نے الحمدللہ ہمیں دوبارہ بیدار کر دیا۔ اب دو ہی بات ہے، کیا یہ ایک سوچا سمجھا سازش تھی یا ایک حادثاتی واقعہ ہے؟ ہم تمام یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے اہل علم الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچے سمجھا سازش ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے دوسرے فریق کی بات سنی نہیں، اس کو موقع ہی نہیں دیا، اس کی بات آپ نے سمجھی بھی نہیں، اور ریاست پاکستان کے جو حکومتی وکیل ہے اس کو موقع ہی نہیں دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم اسی طرح اتفاق سے ہوئے تو قادیانی یہاں نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم سے وہ کام نہیں کر سکے گا۔ جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، اور باقی ساری عدالتیں اگر ہمارے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں تو ہم آخری عدالت، آخری دروازہ جو انصاف کا ہے وہ چیف جسٹس کا ہے، اس کو ہم کٹکھٹاتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں سے ہمیں یہ فیصلہ ملے اور یہ جانبداری ہو قادیانیوں کی، تو یقیناً اس پر ہم سب کو بہت دکھ بھی ہوا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ میں باقاعدہ اس پر بات کی، انہوں نے اس فیصلے کی مذمت کی اور انہوں نے چیف جسٹس سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کو ریویو کرے۔ یہ پاکستان کی آئین کی بھی خلاف ہے۔ اس نے باقاعدہ یہ جو آئین کا دفعہ آرٹیکل 20 ہے جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ اس آرٹیکل کے مطابق یہ کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں کی جو سرگرمیاں ہیں یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے تحریک چلا کر ان کو اسمبلی سے غیر مسلم قرار دیا تھا 1974 میں، اور تعزیرات پاکستان کے اندر ان دفعات کا اضافہ کیا تھا،
ہمیں اس جدوجہد کو اور اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے تاکہ اس فتنے کا سدباب ہو سکے. جزاک. واخر دعوانا. اس کے بعد اب میں درخواست کروں گا جناب محمد عطا رؤوف ایڈوکیٹ صاحب، قابل احترام ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اور ابھی میں ہائی کورٹ سے نکل رہا تھا تو وہاں کسی ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے اس پہ نظر ثانی داخل کر دی ہے. جی تو جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا، مختلف وکلاء بھی اور مختلف فورم سے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، تو محض نظر ثانی سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا. اس کی حد بندی بھی کرنی ہے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکے. لیکن چونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ کوئی ڈاکٹر عمیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کوئی 2 سوال دارالعلوم مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں لکھے ہیں، شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں. وہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑے تفصیل سے اسی کے متعلق پوچھا ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے متعلق سوال کا مفصل محقق جواب دیا جائے. ان کے 2 حصے انہوں نے لکھے، جس کے 2 حصوں کا انہوں نے بیان لکھا ہے. اگر ساتھیوں کے پاس ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ لیں. اس میں مکمل تفصیل دی گئی ہے. انہوں نے پہلا حصہ جو ہے وہ ملزم کی ضمانت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، عدالت کو اس حد تک اس کو اختیار تھا کہ ضمانت دے یا نہ دے قانون کی نظر میں، لیکن عدالت نے ماورا عقل، ماورا قانون، ماورا آئین، اپنا جس کو کہتے ہیں وہ ماورا قوانین جو ہے، اس میں غیر ضروری بحث کی. اور جج صاحب نے میرا خیال اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اور آئین سے ماورا یہ فیصلہ دیا ہے. جو اس کی جو وضاحت سامنے ہے، یعنی اگر کوئی ضمانت درخواست پیش کرتا ہے تو عدالت جو ہے جو ایف ای آر کے مندرجات ہے اس کو ختم نہیں کرتی، اس کے حد تک صرف دیکھتی ہے کہ قانون کی نظر میں اس کی ضمانت بنتی ہے یا نہیں. اس نے اس عدالت میں سامنے اور جو ملزم تھا اس نے عدالت سے یہ نہیں کہا کہ آپ آئین کے دفعہ 20 کی تشریح کریں کہ اس کا اطلاق مسلمانوں پہ ہوتا ہے، کس مذہب پہ ہوتا ہے، کس فرقے پہ ہوتا ہے، گروہ پہ ہوتا ہے. تو چیف جسٹس نے اپنا یعنی بیوقوفانہ انداز سے، اس کو میں یہی کہوں گا، اور خود پسندی میں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل جو 20 ہے اس کی غیر ضروری تشریح کی ہے. حالانکہ یہ معاملہ 1993 میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں وہ کافر ہیں. تک انشاءاللہ یہ وکلاء موجود ہیں. کوئی ایسا فیصلہ جس سے ختم نبوت یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آخر نبوت ہونے کے سلسلے میں اگر کوئی فیصلہ تو دور کی بات ہے، کوئی اگر ایک قدم آگے بڑھے گا وہ قدم وہیں توڑ دیے جائیں گے. انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی. آپ ہمیں سب سے پہلے اپنی پہلی صف میں وکلاء برادری کو پائیں گے اس میں. اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا امیر جماعت اہل سنت بلوچستان حضرت مولانا پیر سید حبیب اللہ شاہ چشتی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تقریر کو بالکل ہی مختصر اور موضوع پر رکھوں گا کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے. اس میں ائمہ مساجد مفتیان کرام ہیں اور سب کا درس سے تعلق ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ عام بندہ ہو جس کو ہم سمجھا سکیں. علامہ صاحب نے جیسے یہ فائل سب کے سامنے رکھی ہے، اس کی مندرجات پڑھی. میں کہتا ہوں کہ بچپن سے علماء کے جوتے سیدھا کرتے کرتے یہ سنتے آ رہے ہیں اور سمجھتے آ رہے ہیں. اور جیسے کہ حافظ کو یہ چیزیں یاد ہیں، ہمیں الحمدللہ سب چیزیں یاد ہیں. میں ختم نبوت عالمی مجلس ختم نبوت کا مشکور بھی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ سمجھا سب نے، محسوس سب نے کیا. آپ نے ذرا
जोश और खरोश से उसको उठाया, इसके लिए हम आपके लिए दुआ गो हैं। अब इसके बाद सूबाई सदर MQM बलूचिस्तान मलिक इमरानुल्लाह काकड़ साहब से कि वो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है, असर का वक्त भी करीब है, इंशाअल्लाह नमाज असर यहीं अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही बाअदब और बामकसद आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस मुल्क का एक अलमिया रहा है 1947 से लेकर आज तक कि जब भी आलमी सतह पर या मुल्की सतह पर मुसलमानों को एक बड़ा ख़तरा दरपेश हो तो वहाँ इस उम्मत को उलझाया गया है हमेशा। आप 1965 देख ले, 1984 देख ले, 1993 देख ले, आज चीफ जस्टिस के फैसले को हमें बतौर एक फैसला नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे मुहर्रकात क्या है उस पर गौर करना चाहिए। आज इस उम्मत को ये सोचना चाहिए कि जिस चीफ जस्टिस के सामने 57,000 केसेस, रऊफ साहब बैठे हुए हैं, 57,000 केसेस पड़े हुए हैं और लोग इंसाफ के लिए जा रहे हैं, और इन 57,000 में से 25,000 केसेस जिनको 15 साल से ज़्यादा हुए हैं, चीफ साहब उनमें से किसी पर भी फैसला नहीं कर रहे। इस मुल्क में सिर्फ वही फैसले होते हैं जहाँ पे अशराफिया या मुक़्तदिर क़ुव्वतें जो है वो उसमें मौजूद या इन्वॉल्व होती हैं। ये कौन सी मजबूरी थी चीफ साहब की कि यहाँ पे जब भी कोई ऐसा फैसला आता है वो उसमें ऐसे मुतनाज़िया फैसले दे देते हैं कि जो यहाँ पे न सिर्फ उम्मत के जज्बात को भड़काते हैं बल्कि इस मुल्क में उम्मत को जहनी इंतशार का शिकार बना देते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद उलमाए कराम से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क में एक अलमिया ये है कि जब भी हम किसी को बहुत बड़ा हीरो के तौर पर पेश करते हैं वही उस उम्मत के गले में फिट हो जाता है। ये चीफ साहब आज से 8 से 10 साल पहले उम्मत का भी गमख्वार था, मुसलमानों का भी गमख्वार था और पाकिस्तान का भी गमख्वार था, और ये जब से चीफ जस्टिस बने हैं, माजरत के साथ इसने चीफ जस्टिस को किया है, चीफ जस्टिस का काम इसने आज तक नहीं किया है। मैं यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम से अपील करता हूँ बतौर एक हामी और बतौर एक जमात के मरकज़ी ज़िम्मेदार के कि हमें एक पुरअमन, जिस तरह आज का एक कॉन्फ्रेंस है, इस तरह का एक एहतजाज, चूँकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद है, उसके सामने बैठकर सिर्फ ये रिकॉर्ड करवाना है कि जो चीफ जस्टिस जैसे यहाँ पे मुकर्रीन ने कहा कि इसकी दायराकार भी होना चाहिए कि यहाँ के अदालतों का दायराकार क्या है, क्या वो इस्लामी अक़दार को झेल सकते हैं। आज तो ये हुआ है गज़ा में जो हो रहा है, लोग वो भूल के आज ख़त्म नबूवत पे इस पॉइंट पे हमें वो कर रहे हैं। चीफ साहब ने आज तक गज़ा के हवाले से कोई नोटिस नहीं दिया कि बतौर आलमी क़ुव्वत के हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। चीफ साहब ने आज तक जो 57,000 केसेस है जिस पे 10-10, 15-15 साल से लोग पेश हो रहे हैं उस पर कोई नोटिस नहीं दिया, और इंशाअल्लाह ये सिर्फ किसी जमात या किसी तंजीम का फ़र्ज़ नहीं, ये हर उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ऐसे करारा जवाब दे कि आइंदा कोई भी शख्स जिसको आज तक अपना किरदार मशकूक हो कि वो कैसे अदलिया में आया फिर आज यहाँ कैसे पहुँचा, वो इस मज़हब के साथ खिलवाड़ से दूर रहे। और आज की इस महफिल में इस अहद का इज़हार करता हूँ कि अल्लाह हमें, खासकर मुझे, उस दिन सांस भी नसीब नहीं करे जिस दिन ख़त्म नबूवत में कोई आन जाए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप हज़रात के सामने मलिक इमरानुल्लाह काकड़ साहब, सूबाई सदर MQM बलूचिस्तान, अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ज़िला कोयटा के निगरान और मसूल उस्ताज़ुल हदीस जामिया इमदादिया सरियाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से कि वो इस मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और फिर कादियानियत के मुतालिक जो कुछ उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ है वो तयशुदा मौक़िफ़ है, उस पर तमाम उम्मत मुत्तफ़िक है। वो पाकिस्तान के आईन में भी दर्ज है वो मौक़िफ़, और उस पर पहले से बहुत सारे दर्जनों अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं, अदालतों में इस पर बहस भी हो चुकी है। ये सब कुछ तयशुदा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। हैरत होती है कि इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए शख्स उसने, जिसने ख़ुद अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि अक़ीदे के मुतालिक मसाइल से निमटते वक़्त अदालतों पर लाजिम है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें,
خود لکھا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، اور خود جو فیصلہ لکھا ہے اس میں انتہائی بے احتیاطی کی ہے، غیر ضروری مباحث انہوں نے چھیڑ دیے ہیں. جیسے جناب رو پتہ ہے ایڈوکیٹ نے کہا شاید اس کو تحقیق کا شوق چڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ آیاتوں کی ایسی تشریح کی ہے جس سے بظاہر عوام کے اندر جو تاثر کیا ہے، جو بات پھیل گئی عوام میں کہ قادیانیت کے حق میں گویا اس نے یہ سب کچھ لکھا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ غیر ضروری چیزیں تھی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں علماء کرام حضرات موجود ہیں قابلین، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح یہ سنجیدہ اور عملی قدم اٹھایا، سب کو جمع کیا پلیٹ فارم پر. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب فدا احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی ضلع کوئٹہ سے کہ وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہمارے اکابر علماء اکرام نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں صرف یہ گزارش رکھنا چاہوں گا کہ وقتاً فوقتاً ایسے قوانین پیش کیے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے غیرت ایمانی کو ٹٹولنے کی کوشش کی جاتی ہے. شروع میں تو چھوٹے بلکہ ایسے مسائل پارلیمنٹ ہمارے قانون ساز اسمبلیوں سے پاس کرنے کی کوشش کی گئی جو غیر شرعی تھے. اس پر مسلمانوں نے سکوت کا مظاہرہ کیا، تھوڑا سا شر شور ہوا، اس کے بعد چپ رہے. چاہے وہ حقوق نسواں کا قانون ہو، تحفظ حقوق اولاد کا قانون ہو، ٹرانسجنڈر کا قانون ہو، یا انٹرنیشنل طرز پر سنیما گھر بنانے کا قانون ہو. جب اس پر خاموش رہے تو پھر ان کو ایک شے مل گئی کہ اب آؤ ذرا ان کے بڑے عقیدوں کو چھینیں. امت کو چاہیے کہ ان کو اس بات کی اجازت ہی نہ دے کہ وہ کسی بھی لیول پر کوئی بھی غیر شرعی یا غیر اسلامی کا قانون اپنے قانون ساز اسمبلیوں میں پاس کرنے کی جرات کر سکے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی آیات تھیں اور مولانا صاحب نے پیش کی غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے، ایرانی تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تو اس زمانے میں فرما گئے تھے کہ جی یہ صرف کافر نہیں ہے، الفاظ پر غور کیجیے، یہ صرف کافر نہیں، یہ مرتد ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ختم نبوت کا منکر ہو وہ تو مرتد کہلائے گا. مرتد کی شرعی جو سزا ہے وہ علماء کرام جانتے ہیں. اور کل خطاب جمعہ میں بھی انہوں نے اس حوالے سے بھرپور انداز میں اس فیصلے کو مسترد کرنے کے اوپر پرزور بات کی تھی. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ کے امیر استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا قاری عبد الرحمن رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رسول اللہ و خاتم النبیین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوستوں نے اس اجلاس کا اہتمام فرمایا ہے کہ جس میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عمائدین کو انہوں نے یہاں پر جمع فرمایا ہے. یہ صرف اس موقع پر ہی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ درپیش ہے اور دشمنوں نے اس پر ڈاکہ ڈالا اور ہمیں اس پر مل بیٹھ کر سوچنے کے لیے ہم مجبور ہوئے. اس سے پہلے بھی ہم مجبور بھی تھے اور محتاج بھی تھے کہ ہمیں بار بار آپس میں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اس ملک کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے اور اپنی اساس سے جس طرح سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، مذہب اور مذہبی لوگوں کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہر شعبۂ زندگی سے ان کو رخصت کرنے کی اور ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک مذہب کے نام پر بنا تھا. اس میں تو مذہب کے وارث اور مذہبی کہلانے والے لوگوں کو ہی اس ملک کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ان کو ملنا چاہیے تھا. ایک وہ شخص جس نے ختم نبوت کے منکر ایک قادیانی اور جس نے ایک جرم کیا، اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور اس کی طرف سے وکیل پیش ہوتا ہے اور ہمارا چیف جسٹس اس کو اس انداز سے ڈانٹتا ہے، تو اس نے اس کے خوب سے باطن کو ظاہر کیا کہ باطن کے اندر اس کے اندر کتنی خباثت اس حوالے سے اس کے اندر موجود ہے.
تو میری گزارش یہ تھی کہ ان تمام حوالوں سے پٹیشن بھی ہونی چاہیے، نظر ثانی کی درخواست بھی ہونی چاہیے، اس کو اپنے رویے کے اوپر پوری قوم سے معذرت بھی کرنی چاہیے اور اپنے فیصلے سے رجوع بھی کرنا چاہیے، مجرم کو دوبارہ گرفتار کر کے پوری سزا بھی دلانی چاہیے، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمیں مستقل اس سے ایک تحریک چلانے کی اور اس کے حل کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس ملک کو صحیح بنیادوں پہ کھڑا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اب میں درخواست کروں گا استاذ الحدیث جامعہ امدادیہ سریاب روڈ حضرت مولانا مفتی محمد نیاز صاحب سے کہ وہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے پرزور مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس فوراً مستعفی ہو جائے۔ یقین جانو یہ حل نہیں ہے، کیونکہ حضرت مولانا عبدالرحمن رفیق صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ یہ ایک مطلب ایک اس کے سازش کے تحت آیا ہے، اور یہ انتخابات میں اس شخص کا نام آیا ہے کہ اس نے دادری کروایا ہے، یہ پہلے سے مسترد شدہ شخص ہے، لہٰذا اس تحریک کو چلاؤ۔ یہ نظر ثانی یہ دوسری بات ہے، پہلی بات اٹھاؤ کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ختم نبوت کا ہے غدار، ختم نبوت سے غداری کرنے والا شخص یہ ہمارے ملک کا چیف جسٹس نہ قانوناً ہو سکتا ہے، نہ شرعاً ہو سکتا ہے، نہ عرفاً ہو سکتا ہے۔ ہمارا موقف مضبوط ہونی چاہیے، فوراً اپنے تاریخ کو زور دے دے، اس کو تاخیر کا شکار نہ کرے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر۔ اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاذ دارالعلوم رحیمیہ نیلا گنبد سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکریہ کہ ان تمام علماء، زعماء، مدرسین اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو یہاں پر مدعو کیا، اور حضرات نے بات کی، وقت مختصر ہے، اتنی سی بات ہے جس کی طرف ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اشارہ کیا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم سب متفق ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، کمی یہ ہے کہ ہمارے مقتدر ادارے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے دوسرے ادارے ہوں، ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ کوئی بھی اٹھ کے کوئی بات کہتا ہے، کوئی فیصلہ سناتا ہے، آگے سوچتا بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں مستقل طور پر سوچنا چاہیے کہ اگر قادیانی اپنے افراد فوج میں گھسا سکتا ہے، عدلیہ میں گھسا سکتا ہے، کلیدی عہدوں پر ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں ہے، جب کبھی اس طرح کا وہ فیصلہ سنا دیتا ہے ہمیں ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی ہم پیچھے تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ ظاہر بات ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا بالکل اس میں دخل ہے، اس میں ہاتھ ہے، تو ہمیں اس پر بھی مستقل سوچنا چاہیے کہ ان اداروں کے اندر، جن اداروں پر پاکستان قائم ہے، ان اداروں کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے افراد ہونے چاہیے، کس صورت میں ہونے چاہیے، ہمیں داخل کر دینے چاہیے، اور جس راستے سے بھی ہو تاکہ ہمیں وہاں سے بھی قوت ملے۔ صرف سڑک کے احتجاج پر اور روڈ کے احتجاج کے، بازار کے احتجاج پر کچھ نہیں ہوتا، جیسے ابھی انتخابات ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ المیہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس طرح کے فتنوں کی بےخبری کرے لیں، ایک نہیں درجنوں فتنے ہیں، ان سب کے لیے تیار رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے، امام و خطیب جامع مسجد طوبہ سے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں تو ہو گئی الحمدللہ، تو کسی لا کالج سے آپ کو تو ڈگری دیا گیا ہے، مگر یہ بات ہم حق بجانب ہے کہ آپ مفسر قرآن ہوتے ہوئے کس مدرسے سے آپ کو سند دیا گیا ہے؟
آپ نے کہاں سے شیخ القرآن بنے ہیں اور کس شیخ قرآن سے آپ نے قرآن کو سیکھا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے لیے علماء بیٹھے ہوئے متفقہ فیصلہ ہے کہ 10 علوم کی ضرورت ہوتا ہے. 10 علوم پر عبور حاصل ہو اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا تشریح اور قرآن کا تفسیر بیان کر لے. اور یہ ہمارے مقننہ یا ہمارے حضرات تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پٹیشن دائر کر دیں, اس جج کے خلاف پٹیشن دائر کیا جائے. فیصلے کی نظر ثانی الگ بات ہے, میرے بات کو ذرا غور سے سنیں. فیصلہ الگ بات ہے, مگر اس شخص کے متعلق آپ الگ پٹیشن دائر کریں اور اس کے خلاف بات کر لیں. جب اس کے خلاف بات ہو جائے تو پھر آئندہ صدی میں ہمارے نسلوں کے لیے ایک فیصلہ قائم رہے گا, اور پھر جو بھی آئے گا وہ 1000 بار سوچ کے یہ بات کریں گے کہ ختم نبوت کے متعلق ہم نے جو بات کرنا ہے اور اس سے آگے ہمارے سامنے رد عمل پھر کیا ہوگا. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید رسول و خاتم الانبیاء. یقیناً چیف جسٹس صاحب نے قادیانی کی ترجمانی, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید قادیانی ہے یا پتہ نہیں کس مذہب سے, مجھے معلومات نہیں ہے کہ مسلمان ہے یہ کافر ہے, لیکن انہوں نے امت مسلمہ کے اس عظیم مرکز پہ جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے اور وہ ایمان کا حصہ کل ہے, ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مستفید ہو جائے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس وقت پوری امت مسلمہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. دوسری طرف میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک پہلو چیف جسٹس کا جس کو میں بہت اچھا پہلو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے امت مسلمہ کو پتہ نہیں تھا کہ قادیانی مسجد نہیں بنا سکتے, قرآن مجید کی تشریح اذان وغیرہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ اس کا یہ اچھا پہلو کہ پورے پاکستان بلکہ امت مسلمہ کو پتہ چلا کہ قادیانی نہ مسجد بنا سکتے ہیں اور نہ وہ اذان دے سکتے ہیں. اس کا یہ پہلو ایک مثبت پہلو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ اقوام متحدہ اور قادیانیوں اور ان سب دجالوں کی سرپرستی میں چیف جسٹس کو پیسے دے کر کے, بہت بڑی قیمت دے کر کے اس کی ضمیر کو خریدا ہے, جس پر میں لعنت بیچتا ہوں. اس کی بنیادی جو ہے ثبوت یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ سنا رہا تھا وہاں بہت بڑی شخصیت آتا, وزیر اعظم کو, صدر کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی وہاں موبائل ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں, اگر وہ لے بھی جاتا ہے تو اس کو آف کرنا پڑتا ہے. لیکن جب یہ فیصلہ سنا رہا تھا چیف جسٹس کے اطراف میں اقوام متحدہ اور اسی طرح اسرائیل کی نمائندے, یہ بہت بڑی شخصیت کی, شاید میں نام حضرت شیخ صاحب تشریف فرما ہے, مجدد ملت امت مسلمہ کی عظیم شخصیت جو اس صدی کے مجدد ہے, حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کی حوالے سے کل مولانا مفتی فضل غفور صاحب نے مجھے یہ بات پروگرام میں بتائی کہ جب یہ فیصلہ سنا رہا تھا تو اقوام متحدہ اور اسرائیل اور اس طرح دوسرے ممالک کے بڑے بڑے نمائندے اس فیصلے سناتے وقت وہاں موجود تھے. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر. یہ تھے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں اس کے بعد درخواست کروں گا صدر مجلس استاذ العلماء والصلاحاء حضرت مولانا حافظ حسین احمد شرودی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے احمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. کشف ہوئی اور یقیناً آپ بھی اصحاب کشف ہیں تو باتیں ہو چکی ہیں. میں مزید آپ کی سمع خراشی کرنا نہیں چاہتا اس سردی میں جبکہ اذانیں بھی ہو چکی ہیں. صرف اتنا گزارش کروں گا کہ فیصلے کا فورم یہ نہیں ہے. آپ حضرات کو جو جمع کیا گیا یہاں صف بندی کے لیے اور متحرک اور بیدار رہنے کے لیے آپ کو جمع کیا گیا. اللہ کی توفیق سے آپ ادھر پہنچے.
मैं आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता, ना आप मेरा शुक्रिया अदा करें। आपने भी अपना फरीज़ा अदा किया मजहबी दीनी, और मैंने भी किया। अल्लाह हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए। हमने सिर्फ ये अपने मरकज़ को बताना है, वो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मरकज़ हो या दीगर सियासी मजहबी जमातों के जो मराकिज़ हों, हमने उनको यकीन दहानी करानी है कि हम अपने सतह पे इंशाअल्लाह लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे, बेदार करेंगे। आप हुक्म फरमाएँ। आप हजरात ने अपने अपने अंदाज से जो जो तजवीज़ें दी और अपने जज्बात का इजहार फरमाया, सब काबिल कदर हैं। हर गुलेरा रंग बुए दीगरस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मज़ीद हिम्मत अता करे। जिस तरह मेरे शेख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह की क़ियादत में, और मेरे उस्तादुल हदीस जिसने मुझे इजाज़त हदीस दी है, मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, और दीगर तमाम मजहबी जमातों के कायदीन ने, दीनी जमातों के कायदीन ने मिलकर असम्बली फ्लोर पे, कौमी असम्बली में और अवामी सतह पर, रोड और बाज़ार की सतह पर जो तहरीक चलाई और 1974 में ये आइनी तौर पर मनवा लिया, तमाम मुसलमानों की मदद और ताउन से मनवा लिया कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं। आज भी इंशाअल्लाह हमारे कायदीन जो मरकज़ में हैं तमाम जमातों के, वो इंशाअल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से मिलकर इंशाअल्लाह इस कादियानी नवाज चीफ जस्टिस को इंशाअल्लाह चैलेंज करेंगे, और फैसला लेने और फैसला तब्दील करने के बजाय चीफ जस्टिस को तब्दील करने की तहरीक चलनी चाहिए। ये सिफारिश हम अपने बुज़ुर्गों से करेंगे। जो हुक्म आएगा इंशाअल्लाह तामील के लिए तैयार है। अल्लाह हज़रात को हम सबको अजर दे दे। व आखिर दावाना माशाअल्लाह। अभी आप हजरात के सामने उस्ताज़ुल उलमा व सुलहा हज़रत मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद शुरूदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, नायब अमीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना